امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے ایک نصیحت کی، فرمایا بیٹا میرے بعد تو جبراً حکمران نہ بننا، اور اگر تو امیر المومنین بننا بھی چاہے تو 3 شخصیات کی رائے طلب کر لینا۔ اگر یہ 3 شخصیات آپ کے خلیفہ ہونے پر راضی ہو جائیں تب خلیفہ بننا، اگر یہ راضی نہ ہوں تو خلیفہ نہ بننا۔ یہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ کا بہترین مشن تھا، اور آپ کی یہ رائے تھی اور آپ کی یہ نصیحت تھی۔ آگے کردار ہے یزید کا، ہم یزید کے کردار کو صحیح نہیں کہتے، ہم حضرت امیر معاویہ پر کسی کو طعن کرنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول ہی ہیں، اور صحابی رسول پر ہم کسی کو طعن نہیں کرنے دیتے، کیونکہ آپ نے آپ بیٹے کو خلیفہ بنایا نہیں ہے اور رائے دی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ شخصیات آپ پر راضی ہو۔ وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری شخصیات ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ۔ جب آپ کا وصال پر انوار ہو گیا تو یزید نے کہا حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خبر کسی کو نہ دو، پہلے میری بیعت کرا لو، اور بیعت کے لیے پہلے مجھ سے بیعت میری کرائی جائے حضرت امام حسین کے ساتھ۔ اور خط لکھا، خط مدینہ شریف کی طرف گورنر کے پاس آیا، اور اس گورنر نے بارگاہ امام حسین میں یہ خط پڑھا تو عرض کرنے لگا حضور آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہو چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ وصال فرما گئے ہیں، اور میں اس یزید کی بیعت قبول نہیں کرتا، اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتا۔ یہ پہلا خط تھا، اور خطوطات آنے لگے اور کہا گیا اگر آپ بیعت قبول نہیں کرتے تو اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کے ساتھ جنگ کی جائے گی، آپ کا محاصرہ کیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے فرمایا میں جنگ کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، کبھی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کبھی زانے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کبھی گانے باجے سننے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کا حقیقی ساتھی ہے، اسے قرآن کا ساتھی مانا گیا ہے کہ جب قرآن نے کہا باری تعالیٰ مجھے ساتھی کی ضرورت ہے، ہر ایک کا ساتھی ہے، میرا بھی ساتھی ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا گیا، صحابہ کو نہیں بنایا گیا۔ 100 سال کے بعد آدھے صحابہ وصال فرما گئے، اور 200 سال کے بعد تمام صحابہ وصال فرما گئے۔ فرمایا اگر صحابہ کو قرآن کا ساتھی بنایا جاتا تو قرآن 200 سال کے بعد اکیلا ہو جاتا، اس لیے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا گیا۔ پہلے قرآن کے ساتھی حضرت علی تھے، اور دوسرے قرآن کے ساتھی امام حسن تھے، اور تیسرے قرآن کے ساتھی حضرت امام حسین ہیں۔ جب